الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبطد بالصخور ميدان أرضه الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام وتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب إله العالمين السراج المنير البشير النذير ورسول الثقلين صاحب قاب قوسين نبي المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين المبشر والمطهر المذكر والمدبر العبد المؤيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين المقربين المنتجبين الميامين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله وتبارك وتعالى في كلامه العالى وكتابه المبين والمتين والحسين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صلوات الله رحم الله من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم صلوات علی محمد وعلی محمد. قرض نہیں فرض سمجھ کر درود پڑھیے محمد وعلی محمد. لائق حمد و ثنا و تسبیح و تعریف و ستائش ہے وہ رب المصطفیٰ کہ جس نے عطا کیا مولا مرتضیٰ اور اس کا عزادار بنایا جو ہے سید الشہداء.
شکر ہے اس پروردگار کا۔ سب سے پہلے تو میں آغازی میں پھر سے معذرت خواہ ہوں، میری معذرت قبول فرمائیں گے، چونکہ اندرون شہر سے پڑھ کے آ رہا ہوتا ہوں تو ٹریفک کے حالات آپ کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ کل بھرپور کوشش ہے کہ وقت کے ساتھ 8:20 پہ آپ کے پاس آ جائیں، باقی جو مولا کو منظور رہا۔ اور دوسری گزارش جو کہی گئی ہے کہ کووڈ کی ویکسین سنگل ڈوز چینی شاہ کے گھر کے باہر لگائی جا رہی ہے، تمام مومنین سے درخواست ہے وہاں سے ویکسین لگوا لیں۔ شکریہ۔ پاک بیگ جو ہے لگائی جا رہی ہے، اور یہ چینی شاہ صاحب کے گھر کے باہر ہے، جو مومنین لگوانا چاہتے ہیں وہاں سے ویکسین لگوا لیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ شکر ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ایک بار پھر توفیق عطا فرمائی کہ ذکر حسین کر سکیں، وہ ذکر کر سکیں جو فرشی نہیں عرشی ہے اور مطلوب پروردگار ہے۔ شکر ہے اس پروردگار کا۔ کل گفتگو یہاں تک آئی تھی کہ جو آیت ہم نے سرنامہ کلام میں انتخاب کی سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 59 ہے، اور وہ معروف آیت ہے کہ اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں۔ آج اس کا ترجمہ ایسا آپ کے حوالے کروں گا کہ آپ کو خود لطف آ جائے گا۔ دیکھیے، یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ کیا جاتا ہے اے ایمان والوں۔ ابن عباس رسول اللہ کے چچا کے بیٹے ہیں اور لقب ہے حبر الامہ، امت کی روشنائی، امت کی سیاہی، صحابی رسول ہیں اور محترم ترین صحابی رسول ہے۔ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ شیعہ ذکر نہیں کرتے، بھائی سن لو صحابی کا ذکر کر رہے ہیں عبداللہ ابن عباس۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں کہیں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، اس سے مراد ہے علی کے چاہنے والے۔ فرماتے ہیں جہاں کہیں آیا ہے اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں، اس سے مراد ہے علی کے چاہنے والے۔ بھئی یوں نہ سمجھ آئے نبی نے کیا کہا تھا، برز الایمان کلہ الی کفر کلہ، کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابل جا رہا ہے۔ تو علی کا ایک نام کیا ہوا، کل ایمان۔ علی کا کیا نام ہوا، کل ایمان۔ کل کا کل ایمان کون ہوا، علی۔ بھئی میرا نام امان ہو اور حیدر بھی ہو تو کہیں امان لکھا ہوا آپ مٹائیے حیدر لکھ دیجئے، کہیں حیدر لکھا ہو بٹائیے امان لکھ دیجئے، بات تو ایک ہی ہے، نام ایک ہی کا ہے۔ جب ترجمہ ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ایمان نام ہے علی کا، تو ایمان کو مٹا دیجئے، علی لکھ دیجئے، اے علی والوں، اے علی والوں۔ یہی تو ابن عباس نے کہا کہ قرآن کے اندر جہاں بھی یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، مراد علی کے چاہنے والے ہیں۔ اس لیے امام حسن مجتبیٰ جب بھی آیت پڑھتے تھے کہ جس کے اندر یا ایھا الذین آمنو ہو تو فوراً سے کہتے تھے لبیک، پروردگار میں حاضر ہوں۔ یہ خطاب ہی ہم سے ہے، کیا کہا جا رہا ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ کل پیچھے والے حضرات جو ہیں وہ گزارش کر رہے تھے کہ پیچھے آواز نہیں آ رہی ہوتی، تو اگر آج کوئی مسئلہ ہو تو درمیان میں بتا دیجیے گا، بہت محنت سے مطالب پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر آواز آ رہی ہے پیچھے والوں کو، سب کو آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے، ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ اور گزشتہ مجالس میں کہا گیا کہ انہی کی اطاعت سے جو شے مرتب پائے گی وہ ہے عقیدہ۔ اور کل گفتگو کی گئی کہ وہ عقیدہ اہل بیت سے کیوں لیا جائے، کیونکہ اہل بیت ہی وہ اولی الامر ہیں جس کی اطاعت قرآن نے واجب کی ہے۔ تبھی تو جابر نے جب سوال کیا تھا، ایسے سوال جابر ہی کرتے تھے، جب پوچھا گیا اللہ کے رسول اولی الامر کون ہے تو فرمایا اولہم علی وآخرہم مہدی، ان میں پہلا علی ہے آخری مہدی ہے۔ ان میں پہلا علی ہے آخری مہدی ہے، پیغمبر نے بتا دیا اولی الامر ہیں۔ تو اب ان سے جو عقیدہ لیا جائے گا وہ ہے اہل بیت کا عقیدہ، عقائد اہل بیت۔ کل تک میں نے گفتگو کی کہ عقیدے کا معنی کیا اور عقیدہ کس سے لینا ہے۔ کل میں نے گزارش کی تھی کہ عقائد کا معنی، عقیدے کا معنی ہوتا ہے اصول دین پر ایمان رکھنا، لیکن صرف اصول دین پر نہیں، کچھ اور عقائد بھی ہیں۔ حدیث سنا دیتا ہوں آپ کے اور میرے 8ویں امام امام رضا علیہ السلام فرماتے
فرماتے ہیں کہ من اقرا بستۃ اشیاء فہو مومن، جو 6 عقائد کا اقرار کرے وہ مومن ہے۔ امام کہہ رہے ہیں تو واجب ہے پھر بھائی، ہم تو امام کے ماننے والے ہیں، جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، مجھ سے غرض بھی نہیں ہے بھائی، اللہ نے نہیں چاہا تمہارے مقدر میں اتنا اچھا امام ہو جائے، ہم نے چاہا نور والا مل جائے، تم نے چاہا تمہیں تم جیسا مل جائے، تمہیں تمہارے جیسا مبارک، ہمیں نور والا مبارک۔ تو 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جو 6 چیزوں کو مانے وہ مومن ہے، فہو مومن کا پہلی ہماری ولایت، کا دوسری ہمارے دشمنوں پہ تبرہ، کا تیسری ہماری رجعت، چوتھی ہماری شفاعت، کا 5ویں سوال منکر و نکیر، اور 6ٹھی معراج جسمانی۔ معراج جسمانی، یہ 6 عقائد ان میں سے جو جمہور ہو چکے میں پیش کروں گا آئندہ مجالس میں۔ آج کی حد تک چونکہ اصول دین بھی ہیں، اور ان میں ہمارا پہلا عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ توحید۔ عقیدہ توحید، عقیدہ توحید کیا ہے؟ دیکھیے، توحید ذات کا نام نہیں ہے، ایک ذات کے متعلق عقیدے کا نام ہے۔ توحید ذات نہیں ہے، توحید عقیدہ ہے کسی ذات کے متعلق۔ بھائی لوگ کہتے ہیں کہ جی توحید ذات ہے، نہیں، توحید ذات نہیں ہے، توحید عقیدہ وحدانیت خدا کا نام ہے۔ میں آسان کے دیتا ہوں، سب سے پہلے تو ان مطالب سے گزروں گا کہ جہاں عام دنیا تک پہنچ جائے خدا کا تصور، اور پھر ہم شیعوں کا خدا کے متعلق عقیدہ کیا ہے وہ پیش کروں گا، عقائد اہل بیت۔ خدا کیوں مانے خدا کو؟ آج کل ایک نیا انداز چل پڑا ہے، فیشن آ گیا کہ بھائی ہم دہریے ہو گئے، ہم خدا کو نہیں مانتے، ہم دہریے ہو گئے، ہم ایتھیسٹ ہو گئے۔ تو بھائی کیوں ہو گئے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیے، میں نے گزشتہ مجالس میں کہا تھا دین اسلام کا ہر قانون، ہر عقیدہ فطرت سے آزمایا جا سکتا ہے، فطرت قبول کرے گی کہ یہ عقیدہ حق کا ہے۔ آپ کسی بڑے سے بڑے سائنسدان کو لے آئیے، کسی بڑے سے بڑے فلسفی کو لے آئیے، اسے کہیے ممبر خود بن گیا، تو وہ آپ کی عقل پہ فاتحہ پڑھے گا کہ ارے بھائی کیا باتیں کر رہے ہو، یہ ممبر خود کیسے بن گیا؟ کوئی بھی بنی ہوئی شے بغیر بنانے والے کے نہیں بن سکتی۔ تو بھائی جب کوئی بھی بننے والی شے بغیر بنانے والے کی نہیں بن سکتی، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں 2 جگہ یہ سوال کیا گیا، رسول اللہ تشریف فرما تھے، صحابہ آ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول خدا کے وجود پہ دلیل کیا ہے؟ تو دور ایک بڑھیا بیٹھی تھی، چرخہ کاٹ رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے کہا جا کے اس سے پوچھو۔ جیسے ہی آئے کہنے لگا خدا کو مانتی ہو؟ کہنے لگی الحمدللہ۔ کہا تو کس دلیل پہ مانتی ہو؟ تو وہ چرخہ کاٹ رہی تھی، اس نے اس کو چلانا چھوڑ دیا، اس کا جو چرخ ہوتا ہے دستہ اس کو چھوڑ دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ گھومتا رہا اور رک گیا۔ اس نے کہا جب اتنا سا چرخہ بغیر چلانے والے کے نہیں چلتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلانے والے کی کیسے چلے گی؟ بغیر چلانے والے کی کیسے چلے گی؟ اور یہ موضوع اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علی کے شیعوں کو توحید آتی نہیں ہے۔ تو میں نے کل کہا تھا آج کچھ اللہ والوں کو علی والے وہ اللہ سمجھائیں گے جو اللہ والے بھی نہیں جانتے۔ جس مکتب کے پاس دعائے جوشن کبیر ہو، جس مکتب کے پاس دعائے مشلول ہو، جس کے پاس دعائے کمیل ہو، جس کے پاس نہج البلاغہ ہو، جس کے پاس صحیفہ سجادیہ ہو، اسے آپ توحید سکھائیں گے؟ توحید سکھائے مت، اور خدا کی قسم جرت سے کہہ رہا ہوں کسی کا ہاضمہ کمزور ہے تو کان میں انگلیاں دے لے۔ ارے بھائی جس کو مرضی توحید سکھانی ہے سکھائیے، مگر ہمیں مت سکھائیے، چونکہ ہمیں اللہ نے بتایا ہے اللہ کیا ہے۔ پریشان ہو گئے آپ؟ بھائی ہم نے خدا اس سے سیکھا ہے جس کے منہ میں خدا کی زبان بولتی ہے۔ لسان اللہ کہتے ہیں نا، اس پہ تو کسی کی رگے فتویٰ نہیں کانپے گی، کوئی عقیدہ خراب نہیں ہو جائے گا۔ لسان اللہ تو ہے نا ہمارے معصومین، ہمیں معصومین نے بتایا ہے خدا کیا ہے۔ تو فطرت کہتی ہے ہر بننے والی شے کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے، اچھا بنانے والا ہونا چاہیے۔ اب بنانے والا خدا ہی کیوں ہو؟ خدا ہی کیوں ہو؟ کوئی اور بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اچھا پھر ایک اور سوال، جی چونکہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر شے بننے والی شے کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے تو پھر تو خدا کو بھی کسی نے بنایا ہوگا۔ ہر مخلوق کا خالق ہونا چاہیے تو پھر خالق کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے، یہ سوال کیا جاتا ہے۔ اور اس کا جواب بھی لوگوں نے بنا دیا، کہنے لگے جی خالق کو خالق نے بنایا، خالق کو خالق نے بنایا، خالق کو خالق نے بنایا، ایک خالق بنا اس کو ایک اور خالق نے بنایا، سلسلے کو جاری کر دیا۔ انگریزی میں سے کہا جاتا ہے انفینٹ ریگریشن، انفینٹ ریگریشن، کہ ایک چیز چلتی جا رہی ہے اور اس کو دوام نہیں ہے۔
ایک مال نہیں ہے، تمام نہیں ہے، ایک کے بعد ایک خدا، ایک کے بعد ایک خدا. اگر آپ نے یہ مان لیا کہ ہر خدا کو کسی خدا نے بنایا ہے، بہت علمی موضوع ہے، میرے ساتھ رہیے گا، شاہ نجف مدد کریں گے، علی کے خدا کا ذکر ہے. اگر آپ یہ مان لیں گے کہ ہر بنانے والے کا بھی کوئی خالق ہونا چاہیے، تو کائنات میں ترقی محال ہو جائے گی، کائنات آگے نہیں بڑھے گی. میں مثال دیے دیتا ہوں، یہاں ایک ساتھ تشریف فرماؤ، کیونکہ جی گھر کے باہر سیکورٹی گارڈ ہے اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ ہے، اسلحہ ان کو چلانا ہے، مگر وہ پابند ہیں کہ جب تک گھر کے مالک سے نہ پوچھیں چلائیں گے نہیں. وہ مالک پابند ہے جب تک اپنے ابا سے نہ پوچھے اجازت دے گا نہیں. ابا پابند ہے جب تک اپنے ابا سے نہ پوچھیں اجازت دیں گے نہیں. اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو عمل نہیں ہوگا، گولی نہیں چلے گی. سلسلے کا رکنا ضروری ہے تاکہ عمل ہو. کائنات کا آگے بڑھنا بتا رہا ہے کہ سلسلہ رکا ہے. کائنات کا آگے بڑھنا بتا رہا ہے کہ سلسلہ کہیں پہ رکا ہے. مجھے معلوم ہے کہیں اگر کوئی اشتباہ ہو مجھے روک دیجیے گا، میں آسان کروں گا، چونکہ علی کے خدا کا ذکر ہے. وہ پروردگار جو رب علی ہے، رب محمد ہے، رب باقر ہے، رب صادق ہے، رب قاسم ہے، رب الرضا ہے، یہ بھی پہنچ جائے. کب کہیں پہ معاملہ روکنا پڑے گا، اگر نہ مانا تو پھر کائنات میں ترقی محال تھی. اچھا اگر آپ کا خدا علی کل شیء قدیر ہے، اس کو مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایک ہی ہے، تو کیا اس کی اتنی قدرت نہیں، کیا وہ دوسرا خدا نہیں بنا سکتا؟ سوال ہے اور اس کا جواب میں معصوم کی بارگاہ سے پیش کر دیتا ہوں. دو معصومین سے پوچھا گیا، پہلے آپ کے چھٹے امام سے، تو مولا آپ کا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، خدا ہر شے پہ قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، تو کیا وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ امام نے کہا بالکل بنا سکتا ہے. امام نے کہا بالکل بنا سکتا ہے، مگر اگر اس نے بنا دیا تو وہ بننے والا پھر بھی مخلوق ہوگا، وہ خالق ہی رہے گا. وہ خالق ہی رہے گا، وہ بننے والا مخلوق ہی رہے گا. یہ چھٹے امام کا جواب ہو گیا. آٹھویں امام کی بارگاہ تھی، مولا تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آ گیا، اے فرزند رسول آپ کا خدا ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر شے پہ قادر ہے، کیا وہ دوسرا خدا بنا سکتا ہے؟ تب یہ تو وہ گھرانہ ہے نا جو کہتا ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق. تو کہنے لگے تم کام کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا میں بڑھئی ہوں، کارپینٹر بڑھئی ہوں. تو امام نے کہا اچھا بڑھئی ہو. تو امام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا. امام نے کہا یہ عصا لے لو، اس کا ممبر بنا دو. عصا لے لو ممبر بنا دو. تو وہ فوراً سے حیران ہو گیا. اس نے کہا آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ عالم آل محمد ہیں؟ میرے فن میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے مہارت میں کوئی کمی نہیں ہے، مجھے اپنے کام پہ مکمل عبور ہے، میں اپنے شعبے کا ماہر ہوں، مگر اس سے ممبر نہیں بنا سکتا. کہا کیوں؟ کیا چونکہ اس میں صلاحیت نہیں ہے کہ ممبر بنے. امام نے کہا خدا چاہے تو دوسرا خدا بنا دیتا، مگر کوئی اس قابل نہیں کہ خدا بنے. درود پڑھنے پہ آگے آ جائیے، زحمت فرمائیے، میں آپ سے قریب ہونے آیا ہوں، قریب آ جائیے. محمد و آل محمد پہ درود پڑھیے. کہا وہ بنا تو دے مگر کوئی اس اہل نہیں ہے، اس قابل نہیں کہ خدا بنے. تو اب سمجھ آئی دوسرا خدا کیوں نہیں ہے. اور دلیل کیا؟ اچھا خدا کو مان لیا تو خدا کو ایک کیوں مانے؟ میں بہت علمی دلائل بہت آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. کہ اچھا خدا کو مان لیا، خدا ایک ہی کیوں مانے؟ دو مان لیتے ہیں. تو بھائی دیکھیے دو دلائل ہیں. سب سے پہلی بات تو بہت علمی دلیل ہے، میں آسان کروں گا. ہمارے علم کلام میں کہا جاتا ہے دلیل نظم. دلیل نظم کا دلیل نظم کیا ہے؟ خدا ایک ہے، واحد ہے. گلی کے گزشتہ جگہ پر ایک گاڑی کھڑی ہو اور یہاں بھی ایک گاڑی کھڑی ہو، وہ بھی میں نے کھڑی کی تھی، یہ بھی میں نے کھڑی کی تھی، البتہ مجھے چلانی نہیں آتی. جی میں بیان کر دوں. تو اب کیا ہوگا؟ مجھے معلوم ہے کہ وہاں گاڑی کھڑی ہے
تو میں یہ گاڑی احتیاط سے لے کے جاؤں گا، مگر اگر وہاں کسی اور نے لگائی ہے، یہاں سے کوئی اور آ رہا ہے تو ٹکرا دے گا، چونکہ اس کے علم میں نہیں ہے کہ وہاں پہ کوئی شے موجود تھی، چونکہ اس نے کھڑی نہیں کی۔ آسان کیے دیتا ہوں، کائنات جب سے بنی ہے، آفتاب و مہتاب، سورج کا آنا جانا ایک ہی وقت معین ہے، نہ سورج کبھی پہلے نکلا ہے نہ جلدی ہوا ہے۔ ہاں، وہ جن کو خدا نے اختیار دیا انہوں نے انگلیوں سے چلایا، وہ ایک الگ معاملہ استثناء ہے، مگر خدا نے سورج کا جو وقت معین کیا وہ آج تک معین ہے۔ چاند کا وقت معین ہے، اپنے مدار پہ چل رہا ہے، تمام سیارے اپنے مدار پہ گھوم رہے ہیں۔ آپ نے کبھی نہیں سنا کہ فلاں سیارہ فلاں سیارے سے ٹکرا کے ختم ہو گیا۔ ارے بھائی، فلاں سیارہ فلاں خدا نے رکھا تھا، فلاں سیارہ فلاں خدا نے رکھا تھا، ٹکرا جاتے۔ نہ پہلے خدا کو پتا دوسرے خدا کے سیارے کا گرد کیا ہے، مدار کیا ہے، نہ دوسرے خدا کو پتا پہلے خدا کے سیارے کا مدار کیا ہے، تو ٹکراؤ ہو جاتا۔ یہ ٹکراؤ نہ ہونا بتا رہا ہے کہ پہلے کو رکھنے والا بھی ایک ہی ہے، دوسرے کو رکھنے والا بھی ایک ہی ہے، پہلے کے مدار سے بھی واقف ہے، دوسرے کے مدار سے بھی واقف ہے۔ جملہ ضائع مت کیجیے گا، خدا کے بنائے ہوئے کا یہی کمال ہے، جس کو خدا بناتا ہے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ وضاحت کرنا ہوگی، بہت گھبرا کے سن رہے ہیں آپ حضرات، کوئی بات نہیں، مولا علی مدد فرمائیں گے۔ کہا جس کو خدا بنا دے، جس کو خدا بنا دے اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ ارے خدا کے بنائے ہوئے سیاروں میں اختلاف نہیں ہوتا، خدا کے بنائے ہوئے چاند میں اختلاف نہیں ہوتا۔ اگر آپ دو خدا مان لیں گے تو دو عقلیں ماننی ہوں گی، دو نظریات ماننے ہوں گے۔ اگر دو عقول تھی، دو نظریات تھے تو اختلاف تو ہوتا کبھی۔ اختلاف کا نہ ہونا بتا رہا ہے، کائنات کا نظم و ضبط بتا رہا ہے کہ بنانے والا ایک ہے۔ تبھی تو قرآن میں آیت رکھی سورہ آل عمران میں، اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ہم نے زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات رکھی اور اس دن کو رات کے آنے جانے میں لِآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، خوش فہمی مت رہیے گا، ہر ایک کے لیے نہیں ہے، لِآیَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے۔ پوچھا گیا تھا آپ کے امام سے، معصوم امام سے پوچھا گیا یہ عقل والے کون ہیں، یہ عقل والے کون ہیں؟ تو امام نے فرمایا عقل والا قرآن میں علی کے شیعوں کا نام ہے۔ اولی الالباب قرآن میں علی کے شیعوں کا نام ہے۔ تفسیر برہان سے روایت پڑھی ہے، حوالہ بھی دے دیا، جس سے حوالہ مانگنا اس سے آپ مانگتے نہیں، ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ خیر سے تفسیر برہان کے اندر روایت موجود ہے، امام نے فرمایا کہ اولی الالباب قرآن کے اندر علی کے شیعوں کا نام ہے۔ عقل والے علی کے شیعہ ہیں، تو اس کا ایک برعکس بھی تو نکلا، جو علی کو نہیں مانتا وہ احمد ہے، تو بھائی احمدوں سے مت لڑیے۔ آپ کہیں گے بھائی آپ نے کہہ دیا علی کے ماننے والے عقل والے ہیں، تو علی کے دشمنوں کے پاس کیا ہے پھر؟ اصول کافی کی پہلی حدیث ہے، کسی نے آ کے امام سے پوچھا کہ اے ابو طالب کے لال، مل عقل، عقل کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان، عقل وہ ہے جو رحمان کی عبادت کراتی ہے، جنت دلواتی ہے، رحمان کی عبادت کراتی ہے، جنت دلواتی ہے۔ عقل کا لازمہ کیا ہوا؟ عبادت و جنت۔ جہاں عقل ہوگی وہاں عبادت و جنت کیا ہوئی؟ لازمی۔ جہاں عقل ہوگی وہاں جنت لازمی ہے، جہاں عقل ہوگی وہاں جنت لازمی ہے۔ میاں جس کا عقل سے تعلق ہوگا وہی بیٹے کا نام عقیل رکھے گا۔ اب ابو طالب کی جنت کی فکر نہ کرنا، کا عقل وہ ہے جو جنت دلوائے گی، عقل وہ ہے جو عبادت کروائے گی۔ تو سوال کرنے والے نے آپ کی میرے لیے آسانی کر دی، اس نے مولا کے ایک دشمن کا نام لیا، کسی فقیر کا نام لیا، تو اس نے کہا یا علی اس کے پاس کیا تھا؟ تو امام نے فرمایا شیطنت، شیطان تھا، شیطنت تھی۔ تو جو علی کا دشمن ہے وہ شیطان ہے، عقل والا نہیں ہے۔ عقل والے علی کے چاہنے والے، تو کیا فرمایا؟ کائنات کی دلیل ہے نظم، یہ دلیل دے رہی ہے، یہ دن و رات کا آنا جانا ایک معین وقت پر
یہ چاند ستارے کا اپنے مدار پہ چلنا بتا رہا ہے کہ بنانے والا ایک ہے. پہنچ گیا ایک کیوں مانیے. تو اب مزید بچے اٹھے, انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اس شے کو مانیں گے جو نظر آئے, جس کی رؤیت اس آنکھ سے ممکن ہو, جس کی رؤیت اس آنکھ سے نہ ہو پائے. جس کو آپ بچوں کے لیے آسان کر دوں, اینی تھنگ وچ کی ناٹ بی آبزرو ود اے نیکڈ آئی. ٹھیک ہے, کہ کوئی چیز جو اس آنکھ سے نہیں دیکھی جاتی. تو کہنے لگے کہ جو شے نظر نہ آئے, رؤیت اس آنکھ سے ممکن نہ ہو, اس کو ہم کیسے مان لیں؟ جو ہے وہ نظر آئے. جواب سن لیجیے. سانس لے رہے ہیں آپ, ہمیں مولانا آپ بابلے ہو گئے, بیٹھے ہیں تو سانس لے ہی رہے ہیں. آپ کو نظر آ رہی ہے سانس, آکسیجن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ نہیں. اچھا نظر نہیں آ رہی, مان رہے ہیں آپ. ایک ایسی شے کو مان رہے ہیں آپ جو آپ کو نظر نہیں آ رہی مگر مان رہے ہیں آپ. تو کہنے والے لگے نہیں مولانا آپ سمجھے نہیں, اپریٹس بدلیے, انداز بدلیے, کچھ چیزیں لائیے. اب سائنس کے حضرات جانتے ہیں ہم اس کو فریز کریں گے, ہم اس کو آبزرو کریں گے, ہم اس کا معائنہ کریں گے, مگر اس آنکھ سے نہیں ہوگا. بعض حقیقتیں اتنی لطیف ہوتی ہیں جن کو کہا جاتا ہے ایبسٹریکٹ ریالٹیز, لطائف حقائق, لطیف حقائق. بعض حقیقتیں اتنی لطیف ہیں کہ ان کی رؤیت, میں نے کہا تھا علمی موضوع ہے, ان کی رؤیت اس آنکھ سے ممکن نہیں ہے. اس کے لیے آپ کو اپنا انداز بدلنا ہوگا. آپ جائیے لیب میں جائیے جہاں اپریٹس موجود ہے, جہاں تمام آلات موجود ہیں, ان کا استعمال کیجئے تو جو شے نظر نہیں آ رہی وہ بھی نظر آ جائے گی. انداز بدلیے, جو شے نظر نہیں آ رہی وہ بھی نظر آ جائے گی. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں, بغض علی کی اینک اتاریے, ایمان کا وضو کیجئے, خدا نظر آ جائے گا. بغض علی کی اینک کو اتاریے, اپنا انداز بدلیے. جی میں نے خطابت نہیں کی, یہی تو نہج البلاغہ میں آ کے زینب یمانی نے علی سے پوچھا تھا, یا علی هل رأیت ربک, علی کیا آپ نے اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو علی نے فرمایا افلا اعبد ما لا ارى, میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. میں ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. یہ چاند دیکھ کے سمجھیے خدا کو آپ بنے ہیں چاند کے بعد. سورج سے وہ سمجھے خدا کو جو بنا ہے سورج کے بعد. زمین سے سمجھے وہ خدا کو جو بنا ہے زمین کے بعد. آفتاب ماہتاب فلا فضا روانی شمس قمر آفتاب ماہتاب, یہ دنیا, یہ چرند, یہ پرند, یہ وحش, یہ طیور, ان کو دیکھ کر وہ سمجھے خدا کو جو ان کے بعد بنا ہے. وہ کیا کرے جو ان سے پہلے بنا ہے. کا یہ شرط اس کے لیے ہے کہ کہتا ہے بلا فصل خدا کو دیکھا ہے. ایسے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جس کو دیکھا نہ ہو. علی کا جملہ ہے. تو جو کہتے ہیں نظر نہیں آتا ان کو بھی دلیل دے دی, سائنس کے عنوان سے دے دی. اب آگے بڑھ جائیے. خالق مان لیا, کوئی خالق کو ماننا ہوگا, اور ایک کیوں ماننا ہوگا یہ بھی بتا دیا, اور وہ ایسا خالق ہو جس کا کوئی خالق نہ ہو یہ بھی بتا دیا, اور وہ نظر نہیں آ رہا کیسے نظر آئے گا یہ بھی بتا دیا. اب گفتگو آگے بڑھ گئی. آئیے, خدا خالق ہے. جو خالق ہوگا اس میں 3 اوصاف ہونا ضروری ہے, علم, قدرت, حیات. میں آسان کر دیتا ہوں. ہمارے یہاں صفات پروردگار کی 2 اقسام ہیں, صفات ذات, صفات فعل. بعض صفات صفات ذات ہیں, بعض صفات صفات فعل ہیں. خدا کی صفت ذات وہ 3 صفات جو اس کی ذاتی صفات ہیں وہ 3 ہیں. کیا ہے؟ علیم, قدیر, حی. وہ عالم ہے, وہ صاحب قدرت ہے, وہ صاحب حیات ہے, اور اس کی جتنی باقی صفات ہیں وہ سب پلٹتی ہیں ان 3 کی طرف. آپ کوئی صفات بتائیے, کوئی صفت بتائیے. آپ کہیں گے رازق ہے, بھائی رزق تو وہ دے گا نا جس کے علم میں ہو کس کو دینا ہے, جس کے پاس قدرت ہو دینے کی, اور قدرت بھی ہو, علم بھی ہو, بے جان ہو تو کیسے دے گا. تو کہا یہ ایک صفت پلٹ گئی کس طرف؟ علم کی طرف, قدرت کی طرف, حیات کی طرف. جو خدا کی ہر صفت پلٹتی ہے کس کی طرف؟ علم, قدرت, حیات. یہ 3 صفات وہ صفات ہیں کہ جو خالق میں ہونی چاہیے. میرے علم میں ہو یہ ممبر ایسے بنے گا, مگر میرے ہاتھوں میں طاقت ہی نہ ہو تو میں کیسے بناؤں گا.
میرے ہاتھوں میں طاقت ہو مگر مجھے علم ہی نہ ہو کیسے بنے گا؟ تو کیسے بناؤں گا؟ علم بھی ہو قدرت بھی ہو میں زندہ ہی نہ ہوں تو کیسے بناؤں گا؟ لہذا خالق کے لیے 3 صفات ضروری ہیں، علم، قدرت، حیات۔ یہ 3 صفات وہ ہیں جو مکتب تشیع میں خدا کی صفات ذات ہیں۔ باقی تمام صفات اس کی پلٹیں گی ان 3 کی طرف۔ صفات ذات کیا ہیں؟ علم، قدرت اور حیات۔ اب لطیف نکتہ ہے، سن لیجیے۔ علم، قدرت اور حیات خدا کی صفات ذات ہیں، ٹھیک ہے؟ ان صفات ذات کو ہمارا پہلا عقیدہ سن لیجیے، عجیب ہے خدا کی قسم۔ شیعوں کا پہلا عقیدہ خدا کے متعلق یہ ہے، نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ اسی کے اوپر ہے، صفاتہ عین ذات، پروردگار کی ہر صفت اس کی عین ذات ہے، اس کی ذات سے الگ نہیں ہے۔ اگر ذات سے الگ مانیں گے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی وقت ایسا تھا کہ جب خدا میں یہ صفت نہ تھی، اور جب نہ تھی اور آئی اور وہ خدا ہو گیا تو بھائی جس صفت نے خدا کو خدا بنا دیا وہ صفت تو خود اس قابل ہے کہ خدا مانی جائے۔ واضح ہے بات؟ میں نے عرض کیا تھا آج کے تک علمی موضوع ہے، توحید آسان نہیں ہے، تبھی لوگ پڑھتے نہیں ہیں، بھائی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کیا کہا گیا کہ اس کی تمام صفات اس کی عین ذات ہیں، وہ جب سے ہے عالم ہے، جب سے ہے قدیر ہے، جب سے ہے حی ہے، زائد نہیں ہے۔ زائد مانیں گے تو ماننا پڑے گا کہ کوئی وقت ایسا تھا کہ اس میں یہ صفت نہیں تھی، اور پھر وہ صفت معتبر ہو جائے گی، زیادہ بڑی ہو جائے گی، جس نے خدا کو خدا بنا دیا کہ وہ خدا میں آئی اور وہ خدا ہو گیا، تو پھر تو وہ صفت خود قابل عبادت ہے، یوں ہو جائے گا شرک۔ اس لیے علی نے کہا ہم پہ تو بڑے شرک کے بدلے لگاتے ہو بھائی، آج ہم سے شرک کا معیار سن لو۔ علی نے یہی تو کہا تھا کہ خدا کی ہر صفت کو اس کی ذات میں رکھنا، ذات سے جدا مت کرنا۔ اور اچھا عجیب بات یہ ہے خدا کو ماننا ہے، اچھا خدا کو آپ کس طرح مانیں گے؟ حدیث ہے لا تفکروا فی ذات اللہ، خبردار خدا کے متعلق سوچنا مت، ہلاک ہو جاؤ گے۔ اچھا نہ سوچیں، پھر کہنے لگے جی خدا کو کس طرح سمجھیں؟ آنکھ میں آتا نہیں ہے، نظر میں آتا نہیں ہے، سونگنے میں آتا نہیں ہے، سننے میں آتا نہیں ہے، چکھنے میں آتا نہیں ہے، چھونے میں آتا نہیں ہے، حواس خمسہ میں آتا نہیں ہے، حواس خمسہ نہیں سمجھ پا رہی۔ کسی نے بہت بڑی چھلانگ ماری تو کہنے لگا عقل سے سمجھیے، تو میں نے کہا اچھا بھائی عقل سے میں نے سمجھا، یہاں پہ ایک پانی کا حوض ہے، عقل سے سمجھا تو یہ تو میری عقل کی خلقت ہے، جاگ رہے ہیں حضرات؟ یہ تو میری عقل کی خلقت ہے کہ یہاں پانی کا ایک حوض ہے، میں نے عقل سے سمجھ لیا۔ تو اگر عقل سے سمجھنا ہے تو عقل سے تو ہوتی ہے خلقت، جو خلق ہو جائے وہ خالق نہیں ہوتا۔ آپ جو بھی نظریہ بنائیں گے وہ خلق کریں گے تو اچھا عقل سے بھی نہیں سمجھ سکتے، تو اب کیا کریں؟ کسی نے اور چھلانگ ماری تو کہنے لگے صفت سے پہچانی ہے، صفات سے پہچانی ہے۔ تو بھائی صفات تو میں کہہ چکا، صفات ذات سے جدا ہی نہیں ہے، جب ذات کو نہیں پہچان سکتے تو صفت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو پھر کیا کریں، کس طرح پہچانیں؟ تو ایک جواب ہے، جب بھی کوئی ایسی حقیقت سامنے آ جائے جو پہچانی نہ جا رہی ہو، تمہارا ضرب اس قابل نہ ہو کہ نہ جان سکو، تو اس کے لیے مظہر تلاش کرو۔ آسان کہہ دیتا ہوں، جب بھی کوئی حقیقت ایسی آ جائے کہ جو پہچانی نہ جا رہی ہو تو اس کے لیے مظہر تلاش کرو۔ جی سمجھائی دیتا ہوں، میں نے آپ سے آ کر کے پوچھا بھائی لائٹ آ رہی ہے؟ آپ نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کس طرح؟ کہنے لگے بلب چل رہا ہے۔ میں نے کہا یہ لائٹ ہے؟ کہنے لگے مولانا سمجھیے، پاور ہاؤس جائیں گے، تار کو تھامیں گے تو شمع حیات گل، اسرائیل آ جائے گا۔ تو حقیقت ایسی ہے کہ ہم نہیں سمجھ سکتے، تو اب کریں گے کیا؟ ہم جس حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے، جو ہمارے لیے سمجھ سے بالا ہے، اس کے لیے ہم نے مظہر معین کر لیا ہے، مظہر کو دیکھ کے اس کو سمجھتے ہیں۔ آپ خدا کو مظہر کے بغیر سمجھیں گے، موسیٰ جیسا تو بے ہوش ہو گیا، موسیٰ جیسا تو بے ہوش ہو گیا۔ آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا پدی کا شوربہ؟ بھائی ہم خدا کو سمجھیں گے۔ بھائی مظہر تلاش کیجئے، اور مظہر بھی ایسا ہونا چاہیے۔ خدا کی 3 صفات، میں نے آسان کر دیا گفتگو کو، خدا کی 3 صفات ہیں، کیا؟ علم، قدرت، حیات۔ تو کب سے ہیں؟ جب سے ہے۔
جب سے خدا ہے، علم بھی ہے، قدرت بھی ہے، حیات بھی ہے، تو اب جو مظہر ہوگا وہ بھی جب سے ہو، علم بھی ہو، قدرت بھی ہو، حیات بھی ہو۔ دکھائیے کوئی ایسا مظہر جو پیدا ہوتے ساتھ علم کا اظہار کرے، جو پیدا ہوتے ساتھ کہے اللہ کے رسول توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن۔ آسان ہو گئی گفتگو، اب آسان کہہ دیتے ہیں، ڈھونڈیے کوئی ایسا مظہر۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ پیچھے والوں کو آواز واضح ہے؟ بہتر۔ تو کیا کہا؟ کیا کہا کہ جو صفت ہوگی خدا کی، صفات ذات، وہ مظہر میں بھی ہو، چونکہ خدا میں تب سے ہے جب سے خدا ہے، تو مظہر بھی ایسا ہو، جب سے ہو، صفت تو ہو، جب سے ہو، علم تو ہو۔ آپ کے والوں والا حساب نہ ہو کہ 40 سال بعد اسلام یاد آ جائے۔ کا مظہر کوئی ایسا ہو جو پیدا ہو، وہ علم لے کے آئے، اللہ کے رسول قرآن سناؤ، زبور سناؤ، انجیل سناؤ، توریت سناؤ۔ علی قرآن ابھی نہیں آیا، آپ قرآن کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہاں میں وہاں سے آیا ہوں جہاں قرآن ہے۔ اور جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا علی سنائیے، علی نے توریت پڑھی، اے علی موسیٰ پیچھے رہ گئے۔ علی نے انجیل سنائی، اے علی عیسیٰ پیچھے رہ گئے۔ علی نے زبور سنائی، داؤد کا لہن آپ پہ قربان ہو گیا۔ علی نے قرآن سنایا، قرآن نے کیا سنایا؟ سورہ مومنون کی آیات سنائی، قد افلح المؤمنون، یقیناً مومنین فلاح پا گئے، مومنین فلاح پا گئے۔ اللہ کے رسول نے علی کی تلاوت کو روکا اور ایک جملہ کہا، واللہ انت امیرہم، خدا کی قسم تو ہی ان کا امیر ہے، تو ہی ان کا امیر ہے۔ تو علم لے کے آئے جناب۔ ہمارے یہاں بھی ماشاءاللہ آ جاتے ہیں محقق آنے فیس بک، مولانا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ بچہ بول اٹھا، تو بھائی آپ نے لکھا ہے کہ نبی کے معجزات میں ایک معجزہ تھا کہ بے جان پتھر ہاتھوں پہ آ جائے تو کلمہ پڑھے، بے جان پتھر ہاتھوں پہ آ جائے تو کلمہ پڑھے، سنگریزے ہاتھوں پہ آ جائیں تو کلمہ پڑھے۔ بھائی نبی کے ہاتھوں پہ بے جان پتھر بولے، جاندار علی نہ بولے۔ نبی کے ہاتھوں پہ بے جان پتھر کا بولنا مان لیتے ہو، کیا کہنے تمہاری عقل کی یتیمی کے؟ جاندار علی کو نہیں مانتے۔ کا جو علم لے کے آئے وہ مظہر ہوگا۔ کا دوسرا معیار قدرت، جو قدرت لے کے آئے گہوارے میں ہو، کلہ یشتر چیر دے، گہوارے میں ہو کلہ یشتر چیر دے۔ کیا کہنے علی کے؟ بڑا تھا ابو جہل، بتوں کے قدموں کی خاک لے کے، اے ابو طالب ہمارے مکے کا اصول ہے، رواج ہے، جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو بتوں کے قدموں کی خاک بچے کی پیشانی میں لگاتے ہیں۔ کیا شوق کر لو پورا، کیا کہنے ابو طالب کے اطمینان کے، کا شوق پورا کر لو۔ وہ آگے بڑھا، ابو جہل آگے بڑھا، جیسی خاک کو قریب کیا، نہ جانے علی نے کیسا ہاتھ اٹھایا کہ تاریخ کو لکھنا پڑا، ابو جہل کو لقبہ ہو گیا تھا۔ نہ جانے کیسا ہاتھ اٹھایا کہ تاریخ کو لکھنا پڑ گیا، ابو جہل کو لکڑا ہو گیا تھا۔ مظہر وہ ہو جو قدرت لے کے آئے۔ اشرا نہ ہوتا تو نہ کہتا، اشرا محرم نہ ہوتا تو نہ کہتا، کیا کہنے حیات کے، کیا کہنے زندگی کے، نیزے پہ جا کے بھی قرآن سنا دیا۔ نیزے پہ جا کے بھی قرآن سنایا، بتا دیا کہ میری حیات کتنی بلند ہے۔ لائیے ایسا مظہر، مظہر تو وہ ہو جس کا مظہر ہے اس کا مکمل مظہر ہو، تو آپ کو مظہر ماننا ہوگا۔ آخری روایت گفتگو تمام۔ پہلا عقیدہ شیعوں کا خدا کی ہر صفت اس کی ذات میں ہے، اور تمہیں مظہر ماننا پڑے گا۔ اب کل میں انشاءاللہ دیکھوں گا اگر آپ کا مزاج رہا تو توحید سنا دوں یا عقیدہ رسالت، کیا سننا چاہیں گے؟ توحید سننا چاہ رہے ہیں تو درود پڑھیے۔ اور جو چاہتے ہیں عقیدہ رسالت پہ آ جاؤں وہ درود پڑھیں۔
استخارہ کرنا پڑے گا. درود پڑھ لیجیے محمد والے محمد. کیا کہا؟ ہمارا پہلا عقیدہ ہے کہ صفت عین ذات ہے. آخری دلیل اور سن لیجئے آخری عقیدہ. کسی سے جا کے پوچھیے علی کو نہیں مانا تو اب جواب تو دو. اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا معنی بتائے کوئی آپ کو. اللہ والا اللہ 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 کی تسبیحاں پڑھنے سے اللہ والے نہیں بنا جاتا. اللہ کا معنی بتائیے. تو سب کہتے ہیں جی اللہ کا مطلب ہے اللہ اس کا اسم ذاتی ہے. اللہ اس کا اسم ذاتی ہے, معنی نہیں ہے. آپ کے امام نے بیان کیا ہے. شیخ صدوق اب حوالہ دینا پڑے گا. اس سے پہلے اگر حوالے سے نہ ہو تو گھر جا کے سب ہاضمے کی دوائی کھائیں. شیخ صدوق کتاب التوحید میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. چھٹے امام سے پوچھا گیا اللہ کا معنی کیا ہے؟ بہت آرام آرام سے پڑھوں گا. تو کہنے لگے اللہ کا نام الف لام لام ہے. کیا اس میں 3 حروف ہے؟ لام 2 بار آیا ہے. الف لام اور ہے, الف لام اور ہے. تو فرمانے لگے الالفو آلائے علی خلقہ ہی من ولایتنا. ترجمہ کر دوں خدا خیر کرے. فرمانے لگے الف میں آلہ ہیں. آلہ کیا ہوتی ہے؟ نعمتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو نعمت کس لفظ کا ترجمہ ہوا؟ فَبِأَيِّ. اور تم کون کون سی آلائے نعمتوں کو رب اپنے رب کی کما تم دونوں. آج ترجمہ بھی درست کیجئے, یہ ترجمہ غلط ہے. جی کہنے لگے آیت کہہ رہی ہے تم خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. بھائی تسنیہ کا صیغہ آیا ہے, ربکم نہیں ہے ربکما ہے. اور تم دونوں خدا کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پریشان ہو گئے آپ. خدا کی قسم آسان کیے دیتا ہوں, وقت تو مکمل ہو گیا. جی خدا کی نعمت بتائیے, مجھے کوئی خدا کی نعمت بتا دیجئے. لیجئے کوئی نعمت بتائیے. کہنے لگے پانی, کہنے لگے کھانا. میں نے کہا اچھا بھائی مجھے تو آج تک کوئی انسان نہ ملا جو پانی سے دستوں گریباں ہو جائے, کھانے سے جنگ کرنے لگ جائے. تو بھائی یہ کون سی نعمت ہے جس کو جھٹلانے پہ لگے ہوئے ہیں؟ آپ کے امام نے فرمایا علی کی ولایت. علی کی ولایت ہے, کیونکہ علی کی ولایت کو قرآن نے نعمت کہا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم رحمتی. نعمتی نعمت کہا ہے. نعمت قرآن میں علی کی ولایت ہے. علی کی ولایت رحمت نہیں ہے, نعمت ہے. علی کی ولایت رحمت نہیں ہے, نعمت ہے. رحمت میں جزا ملتی ہے, نعمت کا سوال ہوتا ہے. کیا ہے؟ اللہ کا الف اعلی اللہ. اللہ کچھ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے. کہ اچھا کب اللام و لازم اللہ ہو ولایتنا. ترجمہ پورا نہیں کر رہا ابھی میں. کل لام میں اللہ کسی لازمی شے کا ذکر کر رہا ہے. اور ہے فرمایا حیوانون. حیوان کہتے ہیں غرق ہو جانا, بدبختی, تباہی. کا الف میں کچھ نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے, لام میں کسی لازمی شے کا ذکر کر رہا ہے, ہے میں کسی تباہی کا ذکر کر رہا ہے. کا مولا بیان فرمائیے کہ اللہ کی الف سے مراد ہے وہ نعمتیں جو ہماری ولایت کی وجہ سے ہیں. لام کا مطلب ہے ہماری ولایت لازم ہے کا مطلب ہے ہمارا دشمن ہلاک ہے. ہمارا دشمن ہلاک ہے, ہمارا دشمن ہلاک ہے, ہمارا دشمن ہلاک ہے. علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا.
مولا آپ میرے بالکل ساتھ نہیں ہیں دن سے سفر کر کر کے، اور اس موسم میں آپ کی محبتیں، اور ویسے بھی میرا پرانا جملہ ہے بھیا ممبر پہ آ جاؤ تو گجب سے ہوا آنے لگتی ہے، مولائے کا عارفان دے آواز تو مجھے، اے جبرائیل قوت پرواز دے مجھے، یہ مولا کا کرم ہے۔ تو فرمانے لگے اللہ کا معنی بیان کیا، تو آج گفتگو یہاں آ کے رک گئی کہ شیعہ پہلا عقیدہ خدا کے متعلق کیا ہے کہ اس کی تمام صفات اس کی عین ذات ہے، مظہر ڈھونڈنا ہوگا۔ اب کل سے انشاءاللہ بیان کریں گے یہ جو کچھ لوگوں نے ہاتھ پاؤں والا اللہ مان رکھا ہے، تو ہم شیعہ بتا دیں گے ہاتھ پاؤں والا اللہ کیسا ہوتا ہے جو آپ نے مان رکھا ہے، اور اگر مانیں گے تو کیا ہوگا۔ اور دیکھیے میں کیا عرض کروں، گفتگو طولانی ہو جائے گی، جس کو مرضی توحید سکھائیے ہمیں مت سکھائیے، جس کو مرضی توحید سکھائیے ہمیں مت سکھائیے، جس کو مرضی توحید سکھائیے ہمیں مت سکھائیے۔ مجھے معلوم ہے آپ کی مجبوری ہے، آپ نے جن کو امام مانا ان کو خود 40 سال کے بعد توحید ملی، ہمارا امام توحید لے کے آیا ہے اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں آیا ہے۔ توحید کا شوق کہیں اور پورا کیجئے، انشاءاللہ کل بھی توحید پہ بات کروں گا، بہت ضروری ہے، 2 دن توحید پہ ہو جائے بات، کل اور آج، کل انشاءاللہ اور آج تو ہو گئی۔ یہ ہے توحید کا مقام، یہ ہے ہمارا عقیدہ توحید، اور اسی خدا کو بچانے کے لیے لٹ گیا ہے فاطمہ کا گھر عزاداروں، اجڑ گئی فاطمہ اسی خدا کو بچانے کے لیے، لٹ گیا گھر بطول کا عزاداروں۔ تنہا حسین نے قربانی نہیں پیش کی، زینب کا بھی بڑا ہاتھ ہے۔ کون ہے زینب؟ جناب سیدہ نے کہا تھا نا بابا یہ بچی بہت عجیب ہے، حسین گہوارے سے قریب آتے ہیں یہ رونا چھوڑ دیتی ہے، حسین گہوارے سے دور جاتے ہیں یہ رونا شروع کر دیتی ہے۔ رسول اللہ رونے لگے اور فرمایا فاطمہ زینب حسین کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جناب فضہ کہتی ہیں بی بی کی شادی ہو گئی، میں اگلے دن گئی، جیسے میں ملاقات کے لیے گئی تو میں نے دیکھا مصلی پہ تشریف فرما ہے اور گریہ کر رہی ہیں۔ میں نے کہا زینب سب خیریت ہے؟ کہا اماں فضہ 1 دن ہو گیا بھائی حسین کا چہرہ نہیں دیکھا، اماں میں حسین کو دیکھے بغیر جی نہیں سکتی۔ اجرکم اللہ، عزاداروں اتنی محبت ہے زینب کو حسین سے، حسین کو زینب سے۔ علامہ قزوینی لکھتے ہیں چھوٹی سی تھی زینب کبریٰ، صحن خانہ میں آرام کر رہی تھی، یا حسین نے دیکھا زینب پہ دھوپ آ گئی۔ شہزادی فرماتی ہیں جب میں نے محسوس کیا نا کہ پورے صحن میں دھوپ آ گئی اور میرے پہ دھوپ نہیں ہے تو میں نے کڑبڑ بدل کے دیکھا۔ اب جو میں نے کڑبڑ بدل کے دیکھا تو کیا دیکھا، میرا ماں جایا حسین ابا لیے کھڑا تھا، مجھ پہ سایہ کیے کھڑا تھا۔ میں نے ایک جملہ کہا اے حسین زینب کی بڑی حسرت ہے، کبھی آپ پہ دھوپ آ رہی ہو، زینب رضا کا سایہ کرے۔ عزاداروں منظر تو آیا تھا مگر زینب کے سر پہ چادر نہ بچی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ عزادارو، 2 ہی سرمایے تھے زینب کے پاس، ایک سر کی چادر، 2 لال، دونوں زینب نے حسین پہ قربان کر دیے۔ آج اونو محمد کی شہادت پڑھوں گا۔ عزاداروں یہ 2 بچے مدینہ سے نہیں چلے تھے، جب شہزادی مکہ آ گئی نا تو عبداللہ ابن جعفر دونوں بچوں کو لے کے آئے اور کہنے لگے شہزادی آپ کے نانا کی حدیث ہے جب سفر پہ جاؤ تو صدقے کا سامان ساتھ لے جاؤ اور کبھی وقت پڑ جائے تو صدقہ کر دو۔ اے شہزادی ان 2 بچوں کو لے جائیے، اگر مولا پہ وقت پڑ جائے ایک میری جانب سے ایک اپنی جانب سے صدقہ کر دیجیے گا۔ اجرکم اللہ، بچوں کو لے آئی زینب کربلا میں، شب عاشور ہر ماں اپنی اپنی قربانی سجا رہی ہے اور زینب کیا کہہ رہی ہے، اے میرے شیروں، اے میرے پیاروں، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، تم جعفر طیار کے پوتے ہو، کل ایسی جنگ کرنا کہ نانا اور دادا کی یادگار ہو جائے۔ اور ایک جملہ اور کہا اے اونو محمد کل ہو سکے تو پسرے
ساتھ کو مار دینا. کہا اماں آخر کیوں؟ کہا اگر پسر ساتھ مر گیا تو جنگ رک جائے گی, میرا بھیا بچ جائے گا. عزاداروں زینب کو بڑی حسرت تھی کہ حسین کو بچا لے, زینب کو بڑی حسرت تھی کہ حسین کو بچا لے. وہ منظر بھی کربلا کا عجیب تھا جب ریتے کربلا پہ بھیا کا لاشا چھوڑے زینب شام کو چلی, مڑ مڑ کے دیکھتی تھی, ایک ہی جملہ کہتی تھی وہ حسرتا, ہائے میری حسرت. اجرکم اللہ. عزاداروں بچوں کو آمادہ کیا, ایک اور جملہ کہا, اے انو محمد اگر کل لڑتے لڑتے نہر تک پہنچ جاؤ, فرات تک پہنچ جاؤ تو اے بچوں پانی نہ پینا, ماموں کے بچے بہت پیاسے ہیں. عزاداروں بچوں کو سمجھایا. صبح عاشور نمودار ہوئی, ظہر کا وقت قریب آیا, زینب نے بچوں کو سجایا, مولا حسین کے پاس بھیجا. مقتل کا جملہ ہے حسین نے بچوں کو آتے دیکھا, بڑی غور سے دیکھا حسین نے. بچوں نے کہا ماموں حسین اجازت دیجیے مجھے ایمان سے بتاؤ, ارے کون سا بھائی ایسا ہے جو چاہے گا میری بہن کی گود اجڑ جائے. روایت کہتی ہے حسین نے رونا شروع کیا, بچوں کو اجازت نہ دی. بچے خیمے سے باہر آئے, بچے جانتے ہیں ماں بہت جلال میں ہے, خیمے میں واپس نہیں گئے. خاکے کربلا پہ دونوں بچے بیٹھ گئے. وہاں خیمے میں زینب منقلب ہو گئی, اے اماں فضا میرے بچوں کے لاشیں نہیں آئے, اے اماں فضا میرے بچوں کے لاشیں نہیں آئے. عزاداروں روایت کہتی ہے در خیمہ اٹھایا گیا, زینب نے بچوں کو دیکھا, تیور بدل گئے. اے انو محمد اب تک زندہ ہو, میں تمہاری لاش کی منتظر ہوں. بچوں نے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ دیے. اے مادر گرامی ماموں حسین اجازت نہیں دیتے, کہا عباس کو بلاؤ. عباس کو بلایا گیا, کہا اے عباس حسین کو بلاؤ. مولا حسین کو بلایا گیا. جیسے ہی مولا حسین آئے زینب نے جملہ کہا, اے حسین میرے حق کا واسطہ میری قربانی کو قبول کرو, مجھے ماں زہرا سے شرمندہ نہ کرنا. عزاداروں مولا رونے لگے. بچوں کو اجازت ملی, بچوں کو آمادہ کیا گیا. ایک بچے کو حسین نے سوار کرایا, ایک کو عباس نے سوار کرایا. یا رک کے جملہ کہوں, اگر یہ بچے حسین کو پیارے ہیں تو عباس کی بھی جان ہے ان میں. جاؤ کربلا جا کے پوچھو, کربلا کے عالم ہے سید جلیل, وہ کہتے ہیں مجھے موقع ملا ابو الفضل عباس کی اصل قبر پہ جانے کا, سرداب میں جانے کا. وہ کہتے ہیں جب میں سرداب میں داخل ہوا میں نے زینب کے حال کا مرثیہ پڑھنا شروع کر دیا. کہا میں مرثیہ پڑھتا جا رہا تھا, آگے بڑھتا جا رہا تھا. کہا میرے دوست نے شانہ ہلایا, اے سید جلیل کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کہا میں چپ ہو گیا, آواز رک گئی. کہا میں نے پھر مرثیے کا آغاز کیا, عباس کی قبر سامنے آ گئی. اجرکم اللہ. عزاداروں اپنی آوازوں کو آزاد رکھیے. آج ان بچوں کا ماتم ہے جن پہ ان کی ماں نہیں روئی. آج میری مائیں بہنیں زینب کبریٰ سے کہے, اے بیوی آپ کو بچوں پہ نہ رو سکی, ہمارا پرسہ قبول کیجیے. عزاداروں سید جلیل کہتے ہیں اب تو میں قبر عباس میں پہنچا, میں نے انو محمد کے حال کا مصرع پڑھا, میں نے دیکھا قبر عباس سے رونے کی آواز. اجرکم اللہ. قبر عباس سے رونے کی آواز آ رہی تھی. عزاداروں یہ بچے عباس کو بہت پیارے ہیں. بچوں کو رخصت کیا, بچوں کو ودا کیا. بچے جعفر طیار کے پوتے تھے, حیدر کے نواسے تھے. لڑتے رہے لڑتے رہے, لڑتے لڑتے فرات پہ پہنچے. جیسے ہی فرات پہ پہنچے 3 دن کے پیاسے بچے, 3 دن کے بھوکے بچے ٹھنڈے پانی کو دیکھا, ایک ہی جملہ کہا, اے کاش سکینہ کی مشق لے آتے, سکینہ بہت پیاسی ہے.
शहजादे फौजे शाम में घिर गए, एक के सीने पे तीर लगा, एक के सर पे गुर्ज लगा, बच्चों से संभला न गया, बच्चे नीचे गिरे। ए मामू हुसैन सलामे आखिर। अज़ादारों, मंडल में बहुत कम लाशें ऐसी हैं जिन पे हुसैन बहुत जल्दी आए हैं। उनमें चंद लाशों में वो लाशा और मोहम्मद का है। जब आवाज आई ना हुसैन इतनी जल्दी आए कि मेरी बहन की कमाई गिर गई, मेरी बहन की गोली उजड़ गई। अज़ादारों, अब्बास और हुसैन आए, लाशों को उठा लिया, लाशों को उठा के खैमों में ला के रखा। अब जो खैमों में रखा, हुसैन ने महसूस किया सब आ गए, बच्चों की माँ नहीं है। का अम्मा फिजा, अम्मा फिजा ज़ैनब को बुलाओ। अज़ादारों, ज़ैनब को लाया गया। ज़ैनब ने दोनों लाशों के दरमियान सर सजदे में रख दिया। ए अल्लाह, मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। अज़ादारों, औन में जान बाकी थी, जनाबे औन ने जुमला कहा, ए अम्मा हमसे राजी हो। ए अम्मा, हम रात में पहुंचे थे, हमने पानी नहीं पिया, औन की जान निकल गई। अज़ादारों, मारे गए ज़ैनब के बच्चे। दो जुमले सुन लो, मारे गए ज़ैनब के बच्चे। शामे गरीबा आ गई, हर बीवी अपने अपने वारिस के लाशे पे गई। मंगले करबला कहता है दो बच्चों की लाशें थी जिन पर कोई रोने वाला नहीं था। हुसैन तो ज़ैनब के साथ वो मोहब्बत करता है कि ज़ैनब ने हुसैन के लाशे पे रहना कबूल किया। अज़ादारों, शामे गरीबा गुजर गई, ज़ैनब कूफे आ गई। अकबर को रोटी रही, अब्बास को रोटी रही, कासिम को रोटी रही, बच्चों को ना रोई। ज़ैनब शाम आ गई, ज़ैनब को शाम में रिहाई मिली। शोहदा के सर आने लगे। पहला पहला जो सर आया बड़ा नन्हा सा सर था, वो मेरा बहुत आगे बढ़ी। दूसरा सर जो आया उस सर पे घोड़ों की टापों के निशान, उनमें मरवा आगे बढ़ी। सर पे सर आता रहा। ज़ैनब ने बढ़ के हुसैन का सर ले लिया। शाम की औरतें कहती हैं हमने देखा एक गोशे में दो नन्हे नन्हे सर पड़े हैं। हमने एक दूसरे से कहा लगता है इनकी माँ शामे गरीबा में जल के मर गई, आओ उनका मातम। अज़ादारों, ये सुनना था, फिजा से रहा ना गया। अरे क्या कहती हो, मेरी शहजादी ज़ैनब के लाल है। फिजा ने सरों को उठाया, ज़ैनब की बारगाह में लाई। ए ज़ैनब, बच्चों पे नहीं होगी। बीवी ने एक जुमला कहा, ए अम्मा फिजा, मैं अली की बेटी हूँ, सदका करके वापस नहीं लेती। अज़ादारों, ज़ैनब बच्चों पे न रोई। ज़ैनब मदीने आ गई, नाना के मज़ार पे गई, हाय हुसैन कहती रही। अम्मा के मज़ार पे आ गई, हाय हुसैन कहती रही। अब ज़ैनब पे वो मरहला आया। ज़ैनब को अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने घर बुला लिया। वो ज़ैनब जो करबला में बेटों पे ना रोई, कूफा में ना रोई, शाम में ना रोई, नाना के मज़ार पे ना रोई, अम्मा की कब्र पे ना रोई। आखिर माँ थी, कब तक सब्र करती। अब जो ज़ैनब घर आई, सहन में दो मुसल्ले